أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 12 یہ شامل ہے، اور یہاں سے سورۃ المائدہ کے تیسرے رکوع کے ترجمہ اور تفسیر کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ سورہ، یہ آیا اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل سے، جو کہ سابقہ امت مسلمہ کہہ لیجئے، کہ جن کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء آئے، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ان پر ہوئیں۔ پہلے اس پارے کے اندر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5، 6 اور پھر وہاں سے لے کر کے تقریباً 15ویں رکوع تک مسلسل اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہونے والے انعامات اور بدلے میں ان کی طرف سے کی جانے والی ناشکریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہاں پر آج اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے میثاق اور ان سے کیے گئے وعدے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ یہاں پر کیوں ہے، اس کا تذکرہ ہم بعد میں انشاءاللہ العزیز اس پر آئیں گے۔ پہلے اس میثاق کو سمجھیے جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ یقیناً، لام مفتوحہ یہ بھی تاکید کی ہوتی ہے عربی کے اندر، قد بھی یہ بھی تیقن اور یقین پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ دو تاکیدی الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال کیے، اور اس کے بعد فرمایا اخذ اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد۔ میثاق وعدے اور عہد کا جو فرق ہے وہ گزشتہ دروس کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل سے جو اللہ رب العزت نے عہد لیا ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر پہلے اس پارے کے اندر سورۃ البقرہ جس کا تذکرہ ابھی ہوا، اس کے نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بڑا مضبوط ان سے عہد لیا کہ وہ تورات پر یا اللہ کے احکام پر یا جو بھی نبی اس وقت کے موسیٰ علیہ السلام یا جتنے انبیاء ان کی طرف مبعوث کیے جائیں گے وہ ان کی بات کو مانیں گے، ان کے احکام کو مانیں گے۔ اور وہاں پر تو یہ بھی موجود ہے کہ عہد لیا ان سے کیسے تھا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور کو جس کے دامن میں وہ ٹھہرے تھے اس کو اٹھایا اور ان کے سروں پر لا دیا۔ اب ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف سر کے اوپر آ کر کے کوہ طور کھڑا ہو گیا، مان کے نہیں دے رہے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان کو بتایا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تختی ہیں، تمہاری خواہش پر میں گیا تھا، اللہ نے یہ مجھے احکام دیے ہیں تاکہ تمہاری زندگیاں کسی ڈسپلن کے تحت چلیں، نہ یہ کہ تم مادر پدر آزاد زندگی گزارو، یہ احکام ہیں، ان کو مانو۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں کیا پتہ موسیٰ تم کہاں سے لے آئے، رب جب تک ہمیں خود نہ کہہ دے تو ہم تو نہیں مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم رب کو خود نہ کہہ لیں، نہ مان لیں، نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس قدر جارحیت ہے ان کے اندر، اللہ کو جہراً دیکھنا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے ممکن نہیں بنایا، اللہ کے جلال کا مشاہدہ کرنا، اللہ کے نور کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے ایک شوق کے اندر اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر دی تھی، تو جواب میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔
وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام حالانکہ مقام نبوت کے جو جسد ہوتا ہے اس کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہ کریں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، سورہ اعراف کہتی ہے کہ 70 لوگ ان میں سے بڑے بڑے اہم جو ان کی کابینہ کی پوری کی پوری ان کی جو اسمبلی تھی وہ اٹھا کر کے لے گئے اپنے ساتھ۔ وہاں گئے تو غائب سے آواز آئی کہ بھئی یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے احکام ہیں، یہ ہماری بک ہے، سنو اس کو پڑھو اور عمل کرو۔ تو وہ بدبخت کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ پہاڑ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، حتیٰ ان اللہ اچارہ، ضد ان کی وہی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک فاخذتہم الصاعقہ، ایک چیخ نے، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا، مر گئے سارے کے سارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یوں کہہ لیجیے شکوہ کی، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک، اللہ پیچھے قوم ہے، میں نے اس کو دعوت دینے کے لیے جانا ہے، تیرا پیغام پہنچاؤں گا، وہ مجھ سے سب سے پہلے ان 70 لوگوں کا سوال کریں گے، موسیٰ 70 بندے لے کر گئے تھے، پہلے ان کا حساب دو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو زندگی دے دی۔ وہ واپس آئے تو ابھی بھی ان کی بدبختی اور شقاوت کم نہ ہوئی، یہ تو مان گئے کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، کلام ہے، احکام ہے۔ اپنی قوم کو آ کر کے بتایا، شہادت دی، لیکن آخر میں جو ہے وہ پھر اپنی طرف سے بیچ میں جملہ ملا دیا کہ اللہ نے آپشن دی ہے، کر لو اس پر عمل تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دعوت کے اندر انہوں نے آ کر کے یہ اپنی طرف سے بیچ میں سے بات ملا دی، بجائے اس کے کہ یہ کہتے یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ملزوم ہے، ہر بندے نے اس پر عمل کرنا ہے، کہنے لگے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ قوم بگڑی تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اٹھایا، فرشتوں کو حکم دیا، ان کے سروں پر لا کر کے کھڑا کیا۔ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 کے اندر بھی بالبعین یہ الفاظ ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، 63 میں وہی ہیں، 94 بھی وہی ہیں، صرف فرق جو آیا ہے اس کے دوسرے حصے کے اندر ہے۔ پہلی جو آیا 63 ہے اس میں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو یا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آیا نمبر 94 کے اندر ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، طاقت کے ساتھ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ جمو ان احکام کے اوپر، اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو توجہ سے کان لگا کے سنو اس کو۔ فرق یہ ہے، آگے چل کر کے بھی سورہ نساء کے اندر بھی موجود ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان سے میثاق لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو اٹھایا ان کے اوپر، اس کے بغیر یہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ یہاں پہ سوال ہے کہ اس طرح سے زبردستی منوانا تو جائز ہی نہیں۔ ایک سوال ہے جو جدید ذہن ہے وہ سوال کرتا ہے، بڑے سارے عقل پرست لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح سے کیوں کیا گیا، زبردستی منوایا گیا ان کو؟ تو انسان کی جو اس دنیا کے اندر جو اس کی فری ول ہے، جو اس کی لبرٹی ہے، جو اس کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے، وہ تو ساری چیزیں تو متاثر ہوتی ہیں اس سے کہ اگر زبردستی آپ بنوائیں گے۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی اکراہ کا مطلب ہوتے ہیں ایک خاص، مثال کے طور پر اللہ العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایت الکرسی کے بعد والی آیت لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ اور یہاں پر جو ان کے اوپر یہ صورت بن رہی ہے کہ ان کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، جبرن ان سے منوایا جا رہا ہے، یہ دراصل ایمان کے اندر داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں ہے۔ یہ شخص کا جو دین ہے اس کو آپ دعوت دیں گے، زبردستی سے آپ اس کا مذہب چینج نہیں کروا سکتے ہیں۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرار شخص، ایک بڑھیا عورت تھی، عیسائی کرسچن وومن، سو ان کو حضرت نے دعوت دی کہ تم جو ہے وہ کنورٹ ہو جاؤ، دین اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ۔ بٹ شی جنایت، اس نے سمپلی اس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کرسچینٹی پہ گزاری ہے، میں اسی پہ مرنا چاہتی ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی، اور بھی صحابہ موجود تھے، فرمایا کہ اگر یہ آیت مجھے منع نہ کرتی لا اکراہ فی الدین، تو میں دیکھتا تم کیسے اسلام قبول نہیں کرتی۔ لا اکراہ فی الدین، یہ صحابہ اکرام کا ایمان ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی طاقت قرآن مجید ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جہاں پر وہ آ گیا، اپنی ضرورت، اپنی خواہش، اپنی چاہت سب پیچھے، نفس سے بڑھ کر کے کوئی قربانی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اپنی چاہت سے بڑھ کر کے کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ ان کا جو پرسنل اسسٹنٹ تھا، پی اے تھا، ہی واز کرسچین، وہ بھی عیسائی تھا، کبھی حضرت نے زبردستی اسے اسلام قبول نہیں کروایا۔ یہاں پر جو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے نا،
اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو کنورٹ نہیں کروایا جا رہا کہ ایک مذہب سے، یعنی وہ غیر یہودی ہیں تو ان کو زبردستی یہودی بنایا جا رہا ہے۔ اصل کے اندر وہ آلریڈی وہ ایک میثاق کے اوپر قائم ہے، ایک عہد کے اوپر قائم ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر لانے کا وہ پہلے سے وعدہ اور عہد کر چکے ہیں۔ اب وہ اسپیسیفک احکام جب ان کے اوپر آئے ہیں، پنشمنٹس ان کے اندر بڑی سخت ہیں، سزائیں بڑی سخت ہیں، اس کے اندر مرتد کی سزا واجب القتل ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ جو اڈلٹری اور فارنیکیشن کو جو شخص کمٹ کرے گا، جو شخص زنا کرے گا، اس کی سزا کوڑے ہیں، رجم ہیں، سزائیں بڑی سخت ہیں۔ ان کی طبیعتیں ہو چکی ہیں بڑی سست، اب وہ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اب جو ہے ایسے لوگوں پر جو ہے وہ اس طرح کا عمل کرنا یہ بالکل روا ہے، کیونکہ ان کا حکم اب نافرمانوں عام گناہ گاروں والا نہیں ہے، ان کا حکم جو ہے وہ باغیوں والا ہے، مرتدوں والا ہے۔ تو یہ باغی ہیں، دنیا کی کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی اسٹیٹ یا ریاست، اس میں باغی کی تو ایک ہی سزا ہوتی ہے، وہ تو قتل۔ اسٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں، اطاعت یا قتل۔ یا تو اطاعت کریں گے، آپ بیعت میں آئیں گے، جو بھی اس کے کھوٹے کرے احکام ہیں اس کو آپ مانیں گے، ود ان کانسٹیٹیوشن آپ کوئی جو بھی اس ملک کا طریقہ کار ہے اس میں اپنی ناراضگی یا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، لیکن آپ جو اسٹیٹ کے پروٹیکشن کے لیے جو قوانین آپ ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ کوہ طور ہے، مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارے اوپر گرے۔ تو یہ باغی تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شروع سے ہی اللہ رب العزت کا قانون ایک ہی ہے، جو باغی ہے، مرتد ہے، اس کی سزا واجب القتل ہے۔ بڑا شور مچاتا ہے مغرب اور ان کی اسکالرشپ اور اکیڈیمیا کہ دین اسلام میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے، کنورٹ کی سزا قتل کیوں ہے۔ بھائی دا بیسٹ وے آف لائف کو اس نے ڈینائی کر دی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف جو جائے گا اس کی سزا کیا ہے؟ کلنگ۔ اس کو پکڑو، امپریزن کرو، اس کو جیل میں ڈالو، کوئی اعتراضات اس کے معقول ہیں دین کے حوالے سے وہ دور کرو، نہیں ادروائز اس کو کل کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضا اگر تم نے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لی کہ جی ٹھیک ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، اس کی ذاتی عقل ہے، اس کی ریشنل ہے، نہیں مانتا نہ مانے۔ آپ نے ایک دفعہ آزادی دے دی ایک شخص کو، وہ ایک شخص کنورٹ نہیں ہوا، وہ پوری موومنٹ لے کے آئے گا، اور دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کتنے اور سارے لوگ آئیں گے۔ پابندیوں میں کون جینا چاہتا ہے؟ ہر شخص آزادی چاہتا ہے، خواہش چاہتا ہے پوری ہونا۔ تو جیسے ہی آپ نے 1 2 4 10 کو فری کیا، اس کے بعد دیکھیں پورے مغرب اور امریکہ اس میں ہے کیا؟ یہی تو ہے، پرسنل فریڈم کے نام پر دنیا کو سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نام کے کسی مذہب کو یا کرسچینٹی کو فالو کرتے صرف خانہ پوری میں، احکام کرسچینٹی کے بھی نہیں ہیں ان کے، مانا وہ بھی نہیں جاتا۔ آدھی سے زیادہ جو اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، وہ سارے حرام زادوں پر مشتمل ہیں، اور بغیر شادی کے 2 2 4 4 لوگ بچے پیدا کر دیں، اس کے بعد چاہیں تو وہ اس کو نکاح کی شکل دیں، چاہیں تو نہ دیں۔ تو اس لیے دین اسلام اس معاملے میں بھائی بڑا سخت ہے۔ دنیا کو اس کو سختی لگے یا نہ لگے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حکم ہے وہ حکم ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ نے اس طرح سے عہد لیا تو عہد کس چیز پر لیا؟ اس آیا میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے ان پر مقرر کیے یا چنے ان میں سے 12 سردار۔ نقیب جو ہے یہ نقب سے ہے، نقب کہتے ہیں ٹو لگانا یا کھوج لگانا یا کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ نقیب جو ہے وہ سردار کو کہتے ہیں۔ نقیب جو ہے وہ کسی علاقے کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا جو اپنی قوم کی نفسیات کو سمجھتا ہے، جو ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے یا تفتیشی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے۔ کئی سارے معنی اس کے نقیب کے۔ وہ 12 قبیلے تھے مختلف، یعنی یعقوب علیہ السلام کو جو 12 بیٹے تھے ان کے ناموں سے جو ہے وہ مختلف قبائل بنی اسرائیل کے جو ہے وہ بنے۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، 12 مختلف قبائل تھے، 12 مختلف ہم نے ان میں سے سردار چنے۔ جب انہوں نے شکایت کی پانی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، پتھر کے اوپر آپ اپنا عصا ماریے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، سورہ بقرہ فانفجرت، سورہ اعراف فانبجست، کہ اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، کہ ہر ایک قبیلے کے لیے جو ہے وہ الگ الگ پانی کی دھار ہو، پانی کا راستہ ہو، تاکہ آپس میں ان کے کوئی لڑائی نہ ہو۔ اس حد تک ان کے لاڈ برداشت کیے گئے، ان کے پرس کا خیال رکھا گیا کہ ان کے لیے پانی کے چشمے تک الگ الگ کر دیے گئے کہ تاکہ یہ آپس میں لڑے نہیں، پورے پیس آف مائنڈ کے ساتھ یہ اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ مختلف جو ہے وہ سردار تھے۔
مختلف قبائل تھے، اوبیل، شمعون، یہودا، فخائل، افراہیم، بنیامین، زبلون، منشا، دان، اشار، تفتائی، یاسخر، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں سے یہ 12 قبائل تھے ان کے، تو سردار مقرر کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ہر معاملے، ہر پہلو کے اوپر پورے کا پورا جو معاشرہ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ بھائی ہر علاقے پر، ہر برادری پر، ہر ایک جگہ کا کوئی ایک ذمہ دار شخص ہونا چاہیے، جو ذمہ دار ہوگا، جو اسٹیٹ یا ریاست کے احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کا، اور پھر یہ بھی کہ ان کے اپنے میں سے ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی سائیکی کو سمجھتے ہوں، وہ اپنی قوم کی نفسیات کو جانتا ہو، نہ یہ کہ ان کی طبیعت کے خلاف اب باہر سے کوئی بندہ لا کر ان کے اوپر پلانٹ کر دیں، لاد دیں، جو لوگوں کی جو ہے وہ رگوں کو ہی نہیں جانتا، ان کے نفسیات کو ہی نہیں جانتا۔ تو انہی کی قوم، ہر ایک کے قبیلے میں سے انہی کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح سے 12 لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ سردار بنا دیے۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو سب سے پہلے اپنی تائید کا یقین دلایا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، ان بے شک حرف مشبہ بالفعل ہے، فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ۔ سب سے پہلے اپنی حمایت، اس کے بعد اب معاہدے کی دفعات آ رہی ہیں، جن کے ساتھ میثاق تھا اس کی 4 شقیں ہیں۔ پہلی ہے لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم قائم کرو نماز کو۔ دوسری وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ کو، 2 ہو گئی۔ وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، یعنی جو گزر چکے ہیں ان پر بھی، جو کرنٹ ہیں اس پر بھی ایمان لے کر کے آؤ گے، جو آئندہ آئیں گے ان پر بھی ایمان لے کر کے آؤ گے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء ہیں، 2000 سال تک اللہ رب العزت نے ان کے اندر تاج نبوت کو رکھا۔ 600 سال تو ایسے تھے کہ نبی ایک تار کی طرح آ رہے تھے ان کے اندر مسلسل، عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 600 سال تک۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً کوئی پونے 600 سال کا وقفہ آیا، اور اس کے بعد نبی آخر الزماں خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے فرمایا کہ ان سے ہم نے عہد لیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر۔ یہ 3.1 ہو گیا۔ 3.2 کیا ہے اس کے ساتھ ہی وعزرتموہم، اور تم ان کی تائید بھی کرو گے۔ عزرا یعزر کہتے ہیں بات مان کے چلنا، تائید کرنا، اور جو ہے وہ ساتھ چلنا، مضبوط کرنا، کاندھا دینا، اور اس طرح سے اس کے معنی۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ 3 دفعات ہیں، ان کی ترتیب دیکھیں۔ پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، تیسرے نمبر پر ایمان ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لے کر کے اور ان کی تائید کرو گے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو ایمان ہے، پہلے عقیدہ ہے، پہلے ایمانیات ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں نماز اور زکوٰۃ یہ بعد میں ترتیب کے اعتبار سے جو جنرل ہیرارکی ہے، لیکن یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کو مقدم کیوں کیا؟ مسلم فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایمان انڈرسٹوڈ تھا کہ انبیاء آ رہے ہیں تو ایمان یہ لے کر کے آئیں گے، ان سے بات ہی آغاز ہی جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ سے کیا جا رہا ہے کہ بھائی بات اب عمل کی ہے، دعوت تم کر چکے ہو، اب تم نے عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وآمنتم برسلی، ایمان بالرسول کو مؤخر اس لیے کیا کہ رسولوں کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام ہے، ابھی رسول آئندہ بھی آئیں گے، اور خاص طور پر یہاں سے نبی آخر الزماں خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ آیا اتری تو حضور پر ہے، حضور کے زمانے کے یہودی وہ اولین مخاطب ہیں کہ بھئی تم صدیوں سے یہ عہد کرتے چلے آ رہے ہو، تم نبی آخر الزماں کے انتظار میں ہو، اور ان سے ہم نے یہ عہد لیا تمہارے بڑوں سے۔ اس میں یہ شک شامل تھے ایمان بالرسول کی۔ اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، تورات انجیل اٹھا کر کے دیکھو، اس میں یہ شامل ہے، نہ صرف ہمارے نبی آخر الزماں کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھیوں کا، اس کے یاروں کا، دوستوں کا، اس کے ساتھ غازیوں کا، مجاہدوں کا، شہیدوں کا، خلفاء کا، سب کا تذکرہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، تم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ فرمایا تمہارے سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور چوتھی شق ان کے اندر یہ موجود تھی، فرمایا کہ تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسن، اللہ کو قرض حسنہ دو گے تم۔ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر قرض حسنہ کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اب یہ جو اللہ کو جو قرض حسنہ دیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، مفسرین فرماتے ہیں
ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنا مال و جان، اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے کھپانا، اللہ کے لیے صرف کرنا، میدان جہاد ہے، دعوت ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ سارا کا سارا گویا کہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ ہوگا بمعنی حسنات، کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت اور شفقت کے معاملہ کرتے ہوئے اس کو اپنے اوپر قرض قرار دے رہے ہیں کہ بھئی جیسے ہی تمہاری یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی، جیسے ہی یہ ڈالر کا، یہ پاؤنڈ کا، یہ روپیز کا اور یہ دنیا کی کرنسی کا دور ختم ہوگا، تمہاری آنکھ پلٹے گی اگلے جہان میں، تمہیں پتہ چلے گا وہاں کی کرنسی الگ ہے، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا جو ہم نے قرض دیا تھا اللہ کو، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ قرض ہمیں سامنے آ رہا ہے، تو یہ فائدے میں رہے۔ دوسرا قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بندے کے اوپر جو احساناً اس کو قرض دیتا ہے، جس کی کچھ شرائط ہیں قرض حسنہ کی، کہ جو ہے وہ احسان جتلانا مقصود نہ ہو، شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو، اس طرح سے سود پر نہ دے، مہلت دے، اور سنت کے مطابق اس کی کتابت ہو جائے، ایک دستاویز کی شکل میں ہو جائے، اور اسی طرح سے بہترین انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو لینے والا ہے وہ بھی اس کو وقت پر واپس کرے، ٹال مٹول سے کام لے، نہ یہ کہ قرض حسنہ یہ ہو گیا کہ جناب جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب وہ قرض واپس لے کر کے آئے تو آگے سے ہنسنا، جس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، کون سا قرض، ہاں جی آگے سے ہنسنا۔ تو قرض حسنہ ان شرائط کے ساتھ ہے۔ اللہ کو جو قرض حسنہ دینا ہے اس میں یہ ہے کہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں دیں، جس کو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو ان سے یہ 4 دفعات تھیں جس پر ان سے عہد لیا گیا تھا۔ پھر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، فرمایا کہ میں مٹا دوں گا، عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیاں مٹا دوں گا، یعنی تمہارے گناہ جو تم سے ہو چکے، ٹھیک ہے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا، قانون تقید ثقیلہ ہے، یعنی ضرور داخل کروں گا، جناتن ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے، قرآن مجید و متعدد مقامات پر جو ہے یہ موجود ہے یہی والا انداز۔ فمن کفر بعد ذلک، لیکن جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ شخص گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سمجھے کہ وہ بھٹک گیا۔ سواء السبیل کا مطلب ہوتا ہے متوازن، معتدل، افراط و تفرید سے پاک، اور بعینہ ہی اللہ کے احکام کے مطابق جو زندگی ہوتی ہے، جو راستہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سواء السبیل۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد ہوا، 12 سردار آئے۔ سوال یہ ہے کہ اس مقام پر جو شروع میں نے رکھا تھا، اس مقام پر امت مسلمہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل کا یہ معاہدہ کیوں اس کو بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ دراصل تذکرہ پیچھے سے آ رہا ہے، مسلمانوں کو کچھ احکام دیے گئے شروع سے، آخری جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ انصاف کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح ہم تم سے عہد کر رہے ہیں نا، معاہدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری ہم تائید ہم کریں گے، مدد ہم کریں گے، نصرت ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ تم اپنے میثاق کے اوپر قائم رہو۔ فرمایا کہ ہم نے ان سے بھی لیا تھا اور تم نے بھی اسی طرح سے میثاق کیا ہے۔ یہ ریفر کرتا ہے، یہاں سے اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو حضور پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ سے لی تھی۔ 12 سردار تھے ان کے بھی، اوس سے اور خزرج سے، 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، وہاں پر بھی اوس کے 3 سردار اور خزرج کے 9 سردار حضور پاک علیہ السلام نے مقرر فرمائے، اور انہوں نے آ کر کے بیعت لی تھی، جو سیرت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، کہ نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے۔ طائف کی جو کمپین تھی اس میں کس حد تک آقا کریم علیہ السلام کو برداشت کرنا پڑا، تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر ترتیب یہ بنائی کہ جو حجاج آتے تھے باہر سے، آقا کریم علیہ السلام ان کو دعوت دیا کرتے تھے کہ بھائی اللہ نے ہو سکتا ہے ان سے کام لے لیں۔ تو وہاں پر مدینہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مینا کی گھاٹی میں، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تو ان میں سے 5 سے 6 افراد جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو سے متاثر ہوئے، چونکہ وہ بت پرست تھے، تو جیسے ہی ان کے دل کی کایا پلٹی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گھاٹی کے پیچھے چھپ کر کے بیعت کر لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے کہ ہم اپنے قوم قبیلے کے پاس جائیں گے اور ان کو آپ کے بارے میں بتائیں۔ وہ گئے اور اگلے سال جو ہے وہ اپنے ساتھ
جو ہے وہ کچھ زیادہ افراد لے کر گئے، تقریباً 12 لوگ آئے. انہوں نے آ کر کے بھی چھپ کر کے اپنی قوم قبیلے سے علیحدگی سی گھاٹی میں، اسی مقام پر مینا میں، وہاں میں مسجد عقبہ ہے، اللہ رب العزت وہاں کی ٹھنڈی باریں ہم سب کو نصیب فرمائے. بار بار لے کر کے جائے، جو ساتھی جا چکے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے. مسجد عقبہ ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور نے بیعت کی تھی انصار کے ساتھ. بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد. اگلا سال آیا تو وہ 12 نہیں تھے، وہ تقریباً 70 کے قریب تھے، اور ان سب نے جو ہے وہ اسی طرح سے چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. لیکن کفار کی CID بڑی تیز تھی، ان کی جاسوسی کا نظام بہت منظم تھا. ان کو اطلاع ہو گئی. انہوں نے ان کے جو بت پرست ساتھی تھے جو بیعت نہیں کر سکے تھے، ان سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی گیدرنگ ہوئی ہے کہ جو ہمارا یہ جو شخص ہے اس کے ساتھ تمہارے لوگوں نے ملاقات کی. تو وہ جو بت پرست سے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن ان کی CID تیز تھی، اس لیے انہوں نے جنہوں نے ملاقات کی تھی ان 70 میں سے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی. وہ سب لوگ اسکیپ، وہ سارے نکل گئے. ایک شخص سے حضور کے صحابی ہیں وہ ان کے قابو میں آ گئے. جب جا کر کے انہوں نے باندھ دیا، قید کر دیا، تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ سردار ہیں ادھر مدینہ میں اپنی قوم کے. دیکھو اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا نا فوری طور پر، تو اگلے سال تمہارا جو ٹریڈ کارواں وہاں سے گزرے گا نا مدینہ کے پاس سے، جس میں تمہارے پورے سال کی روٹیاں ہوتی ہیں، تو بھول جاؤ پھر اس کو کہ وہ امن کے ساتھ گزرے گا. اس ڈر سے انہوں نے فوراً چھوڑ دی. انصار مدینہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، اور 9 سردار خزرج سے، رابع ابو امامہ، اسد بن زرارہ، سعد بن ربیعہ، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح سے اوس سے 3 سردار، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر، سعد اور رفاعہ بن عبد المنصر. یہ 12 لوگ یہاں پر بھی بیعت کر رہے ہیں، میثاق کر رہے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کے 12 لوگ میثاق اور عہد کے لیے کہ وہ نافذ کریں گے اپنی قوم میں جا کر کے اللہ کا حکم، اس طرح سے یہاں پر بھی 12 لوگوں نے میثاق لیے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا تم اپنے اس میثاق کے اوپر پکے رہو گے؟ حضور کے ساتھ جو ہیں وہ حضور کے چچا بھی تھے، عباس بن عبد المطلب، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کی محبت ایسی تھی، ایک بلڈ کا ریلیشن بھی تھا، وہ بھی اس خفیہ بیعت کے اندر ساتھ میں موجود تھے. انہوں نے انصاریوں سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اجنبی ہیں، یہ ادھر سے ہیں تم ادھر سے، تم اجنبی قوم سے ہو، عہد کر رہے ہو، دیکھو میرے بھتیجے کو تم اپنے پاس لے جا کر کے وہاں پہ اس کو اکیلا نہ چھوڑ دینا. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ادھر سے لوگ چاہیں اس پر حملہ کریں اور تم جو ہے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے خود سائڈ پہ ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے ہمارا کیا جاتا ہے، مہاجر تھا تو ٹھیک ہے چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا کہ ایسا نہ کرنا میرے بھتیجے کے ساتھ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، جلال آیا، تلوار نکالی. فرمایا کہ ہم تلواروں کے سائے میں پلیں، یہ نیزے اور بھالے یہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے کھلونے ہیں. ہم دیکھ لیں گے دنیا کی کوئی طاقت محمد سے آ کر کے ٹکرائے گی، پہلے ہم ہمارے بیویاں بچے قربان ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جذبات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور پھر فوری طور پر جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو دین اسلام کے سب سے پہلے معلم ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے ہیں بھی مصعب بن عمیر. حضور سے بھی 10-12 دن قبل یا کچھ عرصہ قبل انہوں نے حضور ان کے ساتھ ہجرت فرمائی. حضور نے ان کو بطور معلم کے سلیکٹ فرمایا اور ان کو فرمایا، اور ان کی بھی آپ بھی تھی. کیا زندگی ہے، حیات الصحابہ انسان کھولتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، ہم کسی ہندو سکھ کے گھر میں مورتیوں کی پوجا کر رہے ہوتے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. شرک کی گندگی اور نجاست کے اندر ہم ڈوبے ہوتے، ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، اگر صحابہ کرام کی قربانیاں نہ ہوتی. اتنی قربانیاں ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڈ کے اندر پلے ہوئے. مکہ مکرمہ کے اندر کوئی ایسا نوجوان نہیں تھا جو ان کے کیلیبر کی جو ہے وہ لائف سٹائل ہو، جس کا ماں باپ نے پورے ناز و نعمت کے ساتھ پالا تھا. ان کی ماں برانڈڈ ان کے لیے پرفیوم منگواتی تھی، بہترین عطر، اور ان جیسے پوشاک کسی کے نہیں تھے. وہ جب گلیوں سے انہوں نے گزرنا ہوتا تھا لوگ پہلے سے کھڑے ہوتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ آج کس طرح کی خوشبو آج مصعب بن عمیر سے آئے گی. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے مقدر میں ہدایت لکھی تھی. شرک کی گندگی سے نکلے، اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آئے، حضور کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اور ماں باپ نے سارا کچھ چھین لیے. وہ سارے پرکس ان سے چھن گئے، ناز و نعم چھن گئے، وہ پوشاکیں طرح طرح کی چھن گئی. اور ایک وہ وقت آیا کہ احد کے اندر جب شہداء کی تعداد گنی گئی، شہداء گنے گئے، تو اس میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے. اور کیا انداز تھا شہادت کا کہ تخت کے اوپر ان کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے شہید کا، اور پورا کا پورا کفن بھی نہیں ہے، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے،
کہ مصعب بن عمیر کا پورا جسم ڈھک سکے. اگر چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اس کر کے کچھ پتے ڈال دو. یہ آسان نہیں ہے، یہ قربانی ہے. انہی قربانیوں کا صدقے آج اللہ رب العزت نے ہمیں ماؤں کی گودوں میں اسلام دیا، صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت سے. تو اللہ رب العزت کا مسلمانوں سے بھی یہی وعدہ، یہی عہد ہو گیا کہ اگر تم بھی اسی عہد کے اوپر قائم رہو گے تو پھر عزرتموہم، تم ان کی مدد کرو گے، انبیاء کی. تو فرمایا کہ اسی طرح سے میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ گناہ مٹا دوں گا اور تمہاری ہر معاملے میں مدد کروں گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کر کے رہو. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه